بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ایک لڑکی ایک بھکاری کے پاس سے گزر کر روزانہ جاتی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ بھکاری کون ہے تو اس کی ساری دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو کہ ہر بھکاری کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہے اور مجھے اس کی بالکل بھی مدد کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اگرچہ ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جس شخص کو پیشہ ور بھکاری سمجھ کر جھڑک رہے ہوں، اصل میں آپ کی جیب میں موجود سکوں سے ہی اس کے کئی دنوں کے روزے کا افطار ہونا ہو۔ ایسی ہی کہانی اس لڑکی کی بھی ہے جو کہ برازیل کی گلیوں میں موجود اس بھکاری کے پاس سے روزانہ گزرتی تھی، لیکن وہ ایسے بیہیو کرتی تھی جیسے کہ اس نے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ اس طرح وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کرتی تھی، اور ایسا اکثر لوگ کرتے ہیں کہ بھکاری کو دیکھ کر اسے خندہ پیشانی سے مل کر اس کی مدد کرنے کے بجائے اسے ایسے اگنور کرتے ہیں جیسے کہ ان نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ اس لڑکی کا نام شالا تھا، اور شالا روزانہ جب اس بھکاری کے پاس سے گزرتی تو اسے نظر انداز کرنے کے باوجود اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا کہ روزانہ یہ بھکاری ان بوسیدہ کاغذوں پر کیا لکھ رہا ہوتا ہے۔ اس بھکاری کا نام ریمونڈو ایروڈو سیورینو ہے، اور اس کو اس قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارتے ہوئے اب تقریباً 35 سال ہو چکے تھے۔ یہ شخص بھکاری ہی نہیں پیدا ہوا تھا، اور ایک وقت تھا کہ یہ بھی اپنے گھر میں آرام اور سکون سے رہتا تھا۔ 23 سال کی عمر میں یہ برازیل کے ایک شہر ساؤ پالو میں ایک بک شاپ پر نوکری کرنے آیا، لیکن حالات بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ اس کو نوکری سے نکال دیا گیا اور اب یہ سڑکوں پر بے یار و مددگار موجود تھا۔ ملک کے روز بروز خراب ہوتے حالات کی وجہ سے ریمونڈو کو اب کوئی نوکری ملنا بعید از قیاس تھا۔ اس کے پاس اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ماسوائے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے اور کوئی آپشن نہیں تھا، چنانچہ وہ مجبوراً ایک بھکاری بن گیا۔ اس شخص نے اپنے برے حالات کو اپنے شوق پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اس کو شاعری کرنے اور کہانیاں لکھنے کا شوق تھا۔ وہ دن سارا سڑک کے کنارے بیٹھا شاعری لکھتا رہتا، اور آس پاس موجود لوگ اسے پاگل سمجھ کر اس کے کشکول میں کچھ نہ کچھ ڈال جاتے جس پر اس شخص کا گزارا ہو جاتا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ ان برے حالات کی وجہ سے یہ شاعری ہی ہے جو کہ اسے حواس میں رکھے ہوئے ہے اور پاگل ہونے سے بچنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کا بہت بڑا خواب تھا کہ کسی طرح میری شاعری پبلش ہو جائے، لیکن اسے اپنی حقیقت کا پتہ تھا کہ اس کے لیے 2 وقت کی یا 1 وقت کی روٹی ہی ہو جائے تو بہت ہے۔ شالا بھی ان لوگوں میں سے تھی جن کا گزر اس بظاہر مجنوں کے پاس سے روزانہ ہوتا تھا۔ شالا کے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ یہ ان بوسیدہ کاغذوں پر کیا لکھتا ہے، لیکن تیز زندگی نے اسے کبھی رک کر اس شخص سے پوچھنے کا موقع ہی نہ دیا۔ ایک دن آخر یہ لڑکی اپنے تجسس کے سامنے ہار گئی، اور اس نے اس بوڑھے بھکاری سے پوچھ ہی لیا کہ تم ہمیشہ ان بوسیدہ کاغذوں پر کیا لکھتے رہتے ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا اس لڑکی کے حوالے کیا۔ لڑکی نے جب اس کی یہ نظم پڑھی تو اس سے بے حد حیرت ہوئی، کیونکہ نظم کے اشعار دل تک اترنے والے تھے، اور ان اشعار کا ایک ایک لفظ بامانی تھا۔ اس لڑکی نے اس سے مزید شاعری دکھانے کو کہا۔ اس لڑکی نے اس شاعر کے ایک سے بڑھ کر ایک سوز و گداز سے بھرے شعر پڑھے۔ اس لڑکی نے اس شاعر کو اپنی پوری داستان سنانے کو کہا، جو کہ اس نے اس لڑکی کو سنا دی۔ یہ لڑکی اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اگرچہ وہ مالی طور پر اس بھکاری کی زیادہ معاون ثابت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس نے اس کی شاعری کو دنیا تک پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اس شاعر کا ایک فیس بک پیج بنایا اور اس پر اس کی لکھی ہوئی شاعری اپلوڈ کرنا شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شاعر کے اشعار کا سحر ہزاروں لوگوں پر چل گیا تھا، اور اب اس کے پیج کو تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ فالو کر رہے تھے، اور ان میں کئی اس کے لیے تحائف بھی لے کر آئے۔ لیکن زندگی نے جو تحفہ اس مصیبت کے مارے بھکاری کو دینا تھا وہ ابھی باقی تھا۔ جیسے جیسے اس شخص کو شہرت ملتی گئی ویسے ویسے اس کے حالات بھی بہتر ہوتے چلے گئے۔ ایک دن اس کی تصاویر ایک شخص تک پہنچی جس نے چونک کر کہا کہ یہ تو میرا بھائی ہے۔ اس نے اس کی ڈیٹیلز چیک کیں تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ آخر ریمونڈو کے بچھڑے ہوئے بھائی نے اسے ڈھونڈ لیا، اور جب یہ دونوں بھائی آپس میں ملے ہوں گے اس وقت ان دونوں کے کیا جذبات ہوئے ہوں گے انہیں الفاظ کی لڑی میں پرونا ناممکن ہے۔ تقریباً 35 سال کے بعد وہ پہلی بار کسی اچھی جگہ نہا سکتا تھا، اور اب اپنے حالات بھی درست کر سکتا تھا۔ آج کی رات جب اسے نیند آئی تو اس کو سہارا دینے کے لیے فٹ پاتھ کے سخت پتھر نہیں تھے، بلکہ ایک آرام دہ بستر اس کے لیے موجود تھا۔ اس بھکاری کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی، اور اب اسے پہچاننا بھی مشکل تھا۔ تقریباً 35 سال کے صبر آزما وقت کے بعد اب وہ پہلی بار ہسپتال بھی گیا، جہاں موجود ڈاکٹرز نے اس کا مکمل چیک اپ کیا اور اسے بتایا کہ وہ مکمل صحت مند ہے۔ اگرچہ وہ اتنا عرصہ قسم پرسی کے حالات میں زندہ رہا تھا، لیکن آج بھی وہ مکمل طور پر صحت مند تھا۔ اب اس کے لیے مزید شاعری کرنے اور اس کو اپنے مداحوں تک پہنچانے کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی،
اور اب یہ شخص یقیناً اپنے زندگی کے سب سے خوبصورت پل جی رہا تھا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔